ہوئے، ہاتھ ٹیکے ہوئے، اور کمر پر حسن حسین کو بٹھا کے چکر لگا رہے تھے کمر میں، اور ان کو کہہ رہے تھے کیف مطیتکما، تمہارا اونٹ کیسا ہے، تمہارا اونٹ کیسا ہے۔ اور پھر دونوں کو اتارا، تیسرا کون ہے، دونوں کو اتارا اور اپنی نواسی زینب ان کو کمر پہ بٹھایا، اور پھر پورے کمرے میں چکر لگا رہے ہیں، چکر لگا رہے ہیں، چکر لگا رہے ہیں۔ اور اس میں کوئی شک نہیں، آپ حسن سے زیادہ پیار کرتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے۔ اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ حسن سر سے چہرہ مبارک اور کمر تک بالکل اللہ کے نبی کی تصویر تھے، اور کمر سے پاؤں تک اپنے باپ کی تصویر تھے۔ حسین اس کا الٹ، سر چہرہ مبارک کمر تک اپنے باپ علی کی تصویر تھے، کمر سے پاؤں تک آپ اپنے نانا کی تصویر تھے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میری آنکھوں نے دیکھا، میرے کانوں نے سنا، آپ نے حسین کو یہاں پاؤں پہ کھڑا کیا ہوا تھا، اور ان کے ہاتھ پکڑ ان کو ایسے ایسے جھولا دے رہے تھے، ایسے کہہ رہے تھے اسعد المرتقی، چل بچے پہاڑ پہ چڑھ جا، پہاڑ پہ چڑھ جا، اور وہ ایسے ایسے جھولتا جھولتا اوپر آیا گھٹنوں تک۔ اب نے کہا اور آگے، وہ یہاں آیا، یہاں آیا، جب یہاں پہنچا آپ نے کہا اور آگے، تو آپ ایسے ہو گئے، پھر اور ایسے ہو گئے، پھر اور ایسے ہو گئے، وہ چڑھتے 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 یہاں کے کھڑے ہو گئے۔ آپ نے دونوں ہاتھ پکڑ کے یوں بوسہ لے کر کہا اے اللہ میں اس سے پیار کرتا ہوں، تو بھی اس سے پیار فرما۔ آپ کو پتا تھا ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اس لیے 6-7 سال کی عمر میں اتنی محبت دی، ساری زندگی کا حساب چکا دیا۔ دونوں بچے دھوپ میں کھیل رہے تھے، آپ نے دیکھا تو آپ نے حضرت علی کو ذرا تیز لہجے میں فرمایا علی دھوپ چڑھ گئی ہے، میرے بچوں کو گرمی لگ رہی ہے۔ انہیں خبر تھی کربلا میں کیا گرمی پڑنے والی، اور میرا نواسا کیسے پیاسا شہید ہونے والا ہے، اور حسن کیسے زہر میں تڑپ تڑپ کے جان۔ علی ان کو جلدی سے کہنے لگے جو ان کو گرمی لگی۔ دونوں کے رونے کی آواز آئی تو جلدی سے آ گئے، کہا فاطمہ تجھے پتہ نہیں ہے ان کا رونا مجھے دکھی کر دیتا، تجھے خبر نہیں ہے، ان بکاءہ یؤذینی، ان کا رونا مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، مت رونے دیا کر۔ ایک سفر میں تھے، بیٹی بھی ساتھ، دونوں بچے، تو آپ کو رونے کی آواز آئی پالکی میں سے، تو آپ جلدی سے پیچھے آ گئے، کہا میرے بچے کیوں رو رہے؟ کہ یا رسول اللہ ان کو بھوک لگی ہے، اور دودھ کوئی نہیں ہے، کچھ کھائیں تو دودھ ہے، فاقے ہیں۔ آپ نے کہا ناولنی الحسن، مجھے حسن کو پکڑا، تو انہوں نے پکڑا ہے، تو آپ نے اپنی زبان مبارک کھولی اور ان کے منہ میں ڈال دی، انہیں چوسنا شروع کیا، اور اندر سے اللہ نے کیا نکالا، وہ چوستے گئے چوستے گئے چوستے گئے یہاں تک کہ ہنسنے لگے۔ آپ نے واپس کر دیا، کہا ناولنی الحسین، ناولنی الحسین، مجھے حسین پکڑا، تو آپ نے حسین کو پکڑا اور اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں ڈالی، اور وہ چوستے رہے چوستے رہے چوستے رہے چوستے رہے یہاں تک کہ وہ ہنسنے لگے، پھر آپ نے ان کو واپس فرمایا۔ دونوں بچے آپ کے پیٹ پر آپس میں گھل مل رہے ہوتے تھے، لوٹ پوٹ ہو رہے ہوتے، لڑ رہے ہوتے تھے، گلے مل رہے ہوتے تھے، آپ ان کو پیٹ پہ لٹا کے ان کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہوتے تھے، ان کے ساتھ ہنسی مذاق فرما رہے ہوتے تھے۔ نماز کے سجدے میں دونوں بھائی اوپر بیٹھ گئے، دونوں بھائی اوپر بیٹھ گئے، لوگوں نے پکڑنا چاہا تو آپ نے ہاتھ کا اشارہ کر کے روک دیا، نماز میں اشارہ کر کے روک دیا، سلام پھیر کے دونوں کو گود میں بٹھایا، فرمایا ابیہما و امی، میرے ماں باپ ان پر قربان، انہیں کچھ نہ کہا کر، دعوہما، آپ کو پتا تھا ان کے ساتھ بہت کچھ ہونے والا ہے، کہ دعوہما، میرے بچوں کو کچھ نہ کہو کرو، بے ابیہما و امی، میرے ماں باپ ان پر قربان، انہیں کچھ نہ کہا کرو۔ نماز کے سجدے میں، نماز فرض نماز، نفل نہیں، فرض با جماعت نماز، اور کمر پہ چڑھے ہوئے ہیں اور آپ سجدہ لمبا کر رہے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا تھا ادھر حسن ہے ادھر حسین ہے، ٹھیک، نماز میں آپ کھڑے ہوئے ہیں تو آپ کی نماز تو لمبی ہوتی تھی، تو آپ کے ٹانگوں میں سے وہ آنا جانا شروع کر دے، ادھر وہ ادھر، یہ ادھر وہ ادھر، یہ ان کا کھیل جاری رہتا تھا جب تک آپ سجدے میں نہیں جاتے تھے، ایک ادھر تو وہ ادھر، وہ ادھر تو وہ ادھر، مستقل یہ نماز میں کھیل جاری رہتا تھا، اور میرے نبی ان کو روکتے نہیں تھے۔
عرب میں عیب تھا بچوں کو پیار کرنا.